الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو اس بیان کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنی منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں قطع رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی کیونکہ اس کا جو بچہ ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اور وہ بھی جو بزرگ ہیں وہ بھی ایک ولی تھے۔ مدنی منع کا جو دل ہے وہ پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے۔ وہ مدنی منع بھی ایک ولی تھا۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ کون تھا وہ مدنی منع۔ دکھیاری ماں نے اپنے بیتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور وہ لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے راز کھول دیے ہیں۔ یعنی وہ منا چھوٹا تھا نا، تو وہ بھی ولی تھا، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تو نے ابھی سے تقدیر خدا بندی کے سر بستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے یہ پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے۔ یعنی وہ قبرستان گیا اور اس نے کہا کہ قبر والو مجھے بچاؤ۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک ٹھٹر کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے ہم اپنا سر تسلیم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام اب سنیں کہ وہ مدنی منع کون تھا۔ وہ اتنا بڑا ولی تھا، آج بھی ان کی ولایت کے چرچے ہیں۔ وہ مدنی منع، ان کا نام تھا عبد القادر جیلانی، اور آگے چل کر وہ غوث العظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بے شک آج وہ غوث اعظم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرا پاؤں ہے وہ تمام ولیوں کے سر پر ہے، اتنے بڑے ولی ہیں، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنا ہے، یہ بیان سنا ہے، اس سے کافی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضور غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ ولی ہیں۔ ولی ہوتا ہے نا، کچھ پیدائشی ولی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ اچھے عمل کرنے کے بعد میں ولی بنتے ہیں۔ تو یہ جو آپ حضور غوث پاک ولی ہیں، یہ پیدائشی ولی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو جو مرتبہ ہے وہ ماں کے پیٹ سے ولایت کا مرتبہ ملا تھا۔ اللہ جو میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
جو میں نے بیان کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔